بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 226 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الوظیفۃ عند شک فی الوجوب والحرمت معا سے لے کر وَنَذْكُرُ فِي مَا يَلِي أَهَمَّ تِلْكَ الْاعْتِرَاضَاتِ تک۔ کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سوال ہے کہ ایک ساتھ معاً وجوب و حرمت میں اگر شک کیا جائے تو حکم کیا ہے؟ یعنی ایک ساتھ جس وقت وجوب کے اندر شک کیا جا رہا ہے اسی وقت حرمت کا بھی شک کیا جا رہا ہے تو پھر حکم کیا ہے؟ نمبر 2، وجوب و حرمت میں شک بدوی کی وضاحت کی جائے گی کہ وجوب و حرمت میں شک بدوی کا مطلب کیا۔ نمبر 2، دوران امر بین المحظورین کی وضاحت کی جائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کہاں پہ جاری ہوتا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الوظیفۃ عند شک فی الوجوب والحرمت معا، یہ کلی عنوان ہے طلاب عزیز جس کے ذیل میں 2 مباحث ہیں۔ ایک مبحث شک بدوی وجوب و حرمت کے اندر، نمبر 2 دوران امر بین المحظورین کی بحث ہے اس کے ذریعے۔ کلی خاکہ اس کا یہ ہے کہ مکلف کی کیا ذمہ داری ہے، مکلف کیا کرے جب اس کو شک ہو رہا ہو وجوب و حرمت میں ایک ساتھ، کہ فرض کریں میرے لیے یہ پانی پینا واجب ہے یا حرام ہے، یہ فلاں شے کا استعمال واجب ہے یا حرام ہے، یہ ذمہ داری میرے اوپر۔ فرض کریں نماز جمعہ، اگر اس قول کو بھی ہم مان لیں جو حرمت کے قائل ہیں در زمانے کے بعد، اس میں شک ہے، ایک ساتھ شک ہو رہا ہے تو مکلف کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے بارے میں مقدمہ بیان کر کے پھر اصل اس کی مباحث کو آغاز کرتے ہیں۔ حتی الآن کننا نتکلم عن الشک فی التکلیف، یہاں تک ہم نے بحث کی اس شک کے بارے میں، ہم نے گفتگو کی جو مکلف کو اصل تکلیف میں شک ہے کہ میرے اوپر وجوب ہے یا حرمت ہے، کون سی تکلیف ہے میرے پاس۔ وما ہی الوظیفۃ العملیۃ المقررۃ فی عقلا او شرعا، اچھا جب اصل تکلیف میں مکلف کو شک ہے تو پھر یہاں پہ کون سی ذمہ داری آتی ہے مکلف کی عملی لحاظ سے؟ مقام عمل میں مکلف کیا کرے عقلی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے، سواء کان شکن بدوین اور مقرون بالعلم الاجمالی، چاہے شک بدوی کی صورت ہو یا شک یا مقرون بعلم اجمالی ہو۔ اب یہ دونوں کی وضاحت آ رہی ہے۔ الا لیکن اننا كنا نقصد بشک فی التکلیف الشک الذی یستبطن احتمالین فقط، لیکن ہمارا ارادہ تھا شک در تکلیف سے، ہمارا ارادہ وہ شک تھا جس کے اندر 2 فقط احتمال ہیں، وہما احتمال الوجوب و احتمال ترکیز، یعنی وجوب کا احتمال یا ترکیز یعنی اباحہ کا، یا یہ تھا یا احتمال حرمت و احتمال ترکیز، یہ یعنی ترکیز دونوں کے اندر ہے۔ والآن یہاں ابھی تک اس میں بھی تھی بحث جو ابھی تک مباحث چل رہی تھی جن کے بارے میں علم اجماعی تھا۔ والآن نريد، ابھی ہم ارادہ کرتے ہیں ان نعالج شک الذی، ہم اس شک کا علاج ڈھونڈیں یستبطن، جو اپنے اندر 3 احتمالات کو رکھتا ہے۔ یستبطن احتمال وجوب، ہو سکتا ہے واجب ہو یہ چیز، وہ احتمال حرمت کا احتمال ہو، ٹھیک۔ اب وہذا شک کو یہاں پہ جانے جہاں پہ 2 ساتھ حرمت و وجوب کا احترام ہو احتمال پایا جاتا ہو، یہاں پہ وہذا شک کو اس کی 2 تارت کو بدوین، یا تو بدوی ہے یعنی اس کے ساتھ ان 2 احتمالات کے ساتھ تیسرا احتمال بھی ہے، احتمال ترخیص، اے مشتمل علی احتمال ثالث للترخیص ایضا، یعنی شک بدوی ہو، مطلب کیا شک بدوی مطلب کیا؟ مطلب کہ اصل ترخیص اصل اباحہ،
گویا کہ یہاں میں تین احتمال، اصل وجوب، احتمال حرمت، اصل وجوب، احتمال وجوب، اور اصل ترخیص. وأخرى يكون مقرون بالعلم اجمالی بالجامع بین الوجوب والحرمت. اور دوسری دفعہ مکلف کا شک یا مقرون شک متصل علم اجمالی کے ساتھ جامع بین وجوب و حرمت. جامع وجوب و حرمت جیسا کہ اگر الزام ضروری، پھر وجوب میں ضروری الفعل ہے اور حرمت میں ضروری تارک ہے الزام، یہ جامع. وہذا ما یسمى بالدوران الامر بین محظورین. یہ دوسری بحث ہے، دوسرا مرحلہ ہے جہاں پہ شک مقرون بعلم اجمالی ہو جامع بین وجوب و حرمت کے درمیان، تو جس کا نام رکھا گیا امر بین محظورین، محظورین میں وجوب میں یا حرمت. فہا ہونا مباحثان کمایات انشاءاللہ. یہ کلی لحاظ سے دو مباحث ہوئے جس کے بارے میں یہ حصہ جو ہے بیان کیا جائے گا آنے والے مباحث میں انشاءاللہ. الاول الشک البدوی فی الوجوب والحرمت. شک بدوی کیا ہے؟ شک بدوی جہاں پہ چندین بار ہم نے یہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، اگر شک ہے مکلف کو کہ شرب تتن اس کے لیے حرام ہے یا نہیں، اصل کیا ہے وہاں پہ یہ شک بدوی ہے. وہاں پہ شک بدوی میں ہمیشہ برات جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یعنی وجوب کا احتمال، حرمت کا احتمال اور ترخیص کا احتمال، جہاں پہ تینوں احتمالات اس کو کہا جاتا ہے شک بدوی. وجوب و حرمت، شک بدوی در وجوب و حرمت. الشک البدوی فی الوجوب والحرمت والشک المشتمل علی احتمال الوجوب و احتمال الحرمت. شک، یہ تعریف ہے شک بدوی در وجوب و حرمت کا مطلب یعنی وہ شک جس کے اندر وجوب کا احتمال ہو کہ مکلف یہ جانے ہو سکتا ہے میرے اوپر واجب ہو، اور حرمت کا احتمال وہ احتمال ترخیص اباحے کا احتمال ہو. ٹھیک، یہ تھی. وسندرس حکمہ بلحاظ الاصل العملی العقلی وبلحاظ الاصل العملی الشرعی. اب ہم عنقریب اس قسم کے شک کے بدوی کا حکم پڑھیں گے دو لحاظ سے. ایک اصل عملی عقلی کے لحاظ سے، نمبر دو اصل عملی شرعی کے لحاظ سے. اب اما باللحاظ الاول یعنی اصل عملی عقلی کے لحاظ سے اس کا حکم کیا ہے؟ جہاں پہ وجوب، حرمت اور ترخیص کا احتمال ہو فعلی مسلک قبح العقاب بلا بیان. دیکھیے قاعدہ عقلیہ میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک قاعدہ قبح العقاب بلا بیان، برات عقلیہ جس کو کہا گیا. نمبر دو مسئلہ حق و تعب جو کہ شہید صدر کا پسندیدہ نظریہ ہے. ٹھیک، فرماتے ہیں مسئلہ کے قبح کا بلا بیان کی نام لا شک فی جریان البراءت ان کل من الوجوب والحرمت. تو پھر یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے، اگر قاعدے قبح کا بلا بیان کو آپ مبنا قرار دیتے ہیں تو پھر وجوب و حرمت سے برات جاری ہوگی. برات جاری ہوگی یعنی چونکہ وجوب و حرمت کے بارے میں بیان نہیں ہے، چونکہ قاعدے کو بہکا بنانے کا موضوع کیا ہے؟ عدم البیان، اور یہاں پہ بیان نہیں ہے نہ وجوب کے بارے میں نہ حرمت کے بارے میں، لہٰذا ترخیص ہے، لہٰذا اباحہ ہے. والا مسئلہ کہ حق طاعت شیخ صدر والا نظر کی بنا پہ یکون کل من الاحتمال لین منجزا فی نفسی. احتمال وجوب، احتمال ذاتاً دونوں کے دونوں احتمال منجز بنیں گے، ولکنما یتزاحمان فی التنجیز، لیکن منجزیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تزاحم پیدا کریں گے. کیوں؟ لاستحالت تنجیز معا. وجوب بھی مقام عمل میں منجز ہو اور حرمت بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فعل بھی ہو، ترک بھی ہو، ہاں بھی نہ بھی ہو، کرنا بھی ہو نہ کرنا بھی ہے ممکن ہے. تنجیز ہو نمبر دو و تنجیز احدہما دون الاخر ترجیح بلا مرجح. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک منجز ہے دوسرا منجز نہیں ہے، یہ بھی ترجیح بلا مرجح، جو کہ کبھی فتبطل منجزیتہما معا، بس دونوں کی منجزیت بھی نہیں ہو سکتی. وتبطل البراءۃ ایضا، اور برات بھی معاف کیجیے گا، وترجع البراءۃ ایضا، یعنی یہاں پہ بھی جس طرح سے قاعدے قبح کا بلا بیان کی بنا پہ برات جاری ہو رہی تھی ادھر بھی برات جاری ہوگی. واما باللحاظ الثانی، دوسرے لحاظ سے یعنی اصل عملی شرعی کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ فادلۃ البراءۃ الشرعیہ، برات شرعی کے ادلہ کیا ہے؟ رفع عن امتی 9 اشیاء.
یہ شامل تن للمورد بے اطلاق، اپنے اطلاق کے ذریعے سے عدل برات اس مقام کو شامل ہیں. ٹھیک، اس میں کیا ہے جس کے بارے میں بیان نہ آیا ہو. وَعَلَيْهِ اسْمِنَا فَالْفَارِقُ بَيْنَ هَذَا الشَّكِّ وَبَيْنَ مَا سَبَقَ مِنْ شَكٍّ، کہ اس شک میں اور اس سے پہلے والے شک میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان هذا مورد البراءۃ عقلاً وشرعاً معاً، یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پہ برات عقلیہ اور برات شرعیہ، قاعدہ قبح کا بلا بیان اور مسئلہ حقیقت اور رفع امتی تسعۃ اشیاء یہ جاری ہو رہے ہیں ساتھ، حتی علی مسئلہ حقیقت بخلاف شک المتقدم ہے، وہاں پہ فقط ایک برات جاری ہوگی، دونوں برات جاری نہیں ہوگی. نمبر 2، الثانی دوران الامر بین المحظورین، وجوب و حرمت میں شک کا دوسرا مرحلہ ہے محظورین کے درمیان. وہ یہ تعریف کیا ہے؟ وہ شک المقرون بالعلم الجلی بجنس الالزام، الزام یعنی پابند ہونا، الزام یعنی وہی وجوب، وجوب تارک یا وجوب فعل. شک ایسا ہو جو متصل ہو شک علم اجمالی کے ساتھ، یعنی مکلف کو شک وجوب و حرمت کے درمیان میں ہے، لیکن اتنا اس کو یقین ہے کہ مجھ پر کوئی چیز واجب ہے ان میں سے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون سی چیز واجب ہے، ترک واجب ہے یا فعل واجب ہے. وتوضیح حال فی ہے، اس میں سورۃ ال کی وضاحت یہ ہے کہ ان ھذا العلم الاجمالیہ یستحیل، اس علم اجمالی محال ہے کہ یکون منجزا، یہ علم اجمالی منجز نہیں ہے. کیوں منجز نہیں ہے؟ لأن تنجیزہ لوجوب الموافقۃ القطعیۃ غیر ممکن، کیونکہ ایسے علم کا منجز ہونا موافقت قطعیہ ضروری ہونے کے لیے ممکن نہیں. اچھا ممکن کیوں نہیں؟ لأنها غیر مقدورۃ، چونکہ موافقت قطعیہ اس کی قدرت میں نہیں ہے، اور قدرت پہ جب نہیں ہے تو منجزیت بھی نہیں ہے. وتنجیز لحرمت المخالفۃ القطعیۃ ممتنع ايضا، اور حرمت قطعیہ بھی حرام ہے. اچھا یعنی دیکھیے طلاب عزیز، مخالفت قطعیہ کے ذریعے یعنی دونوں کو ترک کیا جا رہا ہے تو یہ حرمت قطعیہ ہو جائے گی، یہ بھی ممکن لہٰذا غیر ممکن، یہ بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ علم اجمالی کی ذریعے سے جانتا ہے کہ ایک چیز مجھ پر واجب ہے. وتنجیز اور منجز ہونا اس کا لأحد تکلیفین المحتملین بالخصوص دون الاخر غیر مقبول، وجوب یعنی دو تکلیفوں میں سے ایک منجز ہو، وجوب منجز ہو، حرمت منجز نہ ہو، حرمت منجز ہو وجوب نہ ہو، یہ معقول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علم اجمالی کی حیثیت مستساوی والی حیثیت ہے، وجوب کے نسبت اور حرمت کے نسبت، لأن نسبت علم اجمالی الیہما نسبت واحدۃ، کیونکہ ایک جیسی نسبت ہے علم اجمالی کی وجوب و حرمت کے نسبت. فبہذا یتبرہن عدم کون العلم اجمالی منجزا، یہ اسی کے ذریعے سے قرآن کام کیا جاتا ہے کہ علم اجمالی منجز نہیں. اب سوال کہ منجز نہیں، آیا یہ مسئلہ ہے کہ اصل جاری ہوگی یا نہیں، برات جاری ہوگی یا نہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ برات جاری ہوگی. بعض کہتے ہیں برات جاری نہیں ہوگی جب علم اجمالی منجز نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں علم اجمالی اگرچہ منجز نہ ہو پھر بھی برات جاری ہوگی. لیکن حل تجری برات عقلیت و شریعت من الوجوب المشکوک والحرمت المشکوک اولا، سوال یہ کہ کیا برات عقلیہ قاعدے کو بھیکا بلا بیان مسئلہ حق و طاعت یہ جاری ہوگی، رفع عن امتی یہ جاری ہوگی وجوب و مشکوک کے بارے میں، حرمت مشکوک کے بارے میں، یا یہ جاری نہیں ہوگی؟ مطلب یہ کہ برات عقلیہ و شرعیہ جاری ہوگی یا نہیں. سوال اختلف الاصول فی الاجابۃ، یہ سوال ہے جس کے جواب کے بارے میں علماء اصول کے درمیان اختلاف ہے. اختلاف میں دو قول کلی لحاظ سے پائے جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں صحیح ہے یعنی جاری ہوگی، بعض کہتے ہیں جاری نہیں ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں اس اختلاف کو. فہنا کا یہاں پہ من قال یعنی پہلا نظر وہ ہے بجریانہا، جو برات کے جاری ہونے کے قائل ہیں. کیوں؟ اس چونکہ ما دام العلم الاجمالی غیر منجز، جب علم اجمالی منجز نہیں ہے تو فلا یمکن ان یکون معنی جریان البراءۃ عقلا و شرعا. علم اجمالی جب منجز ہے تو اصل کے جاری ہونے کے لیے مانیت کا سبب ہے، جب منجز ہی نہیں ہے تو معنی بھی نہیں ہے برات کے جاری ہونے کے لیے، جو کہ اصل ہے، اصل عقلی و شرعی، یعنی برات عقلی و شرعی کے لیے کوئی معنی نہیں ہے. لہذا اصل برات شرعی و عقلی وجوب حرمت کے بارے میں وجوب مشکوک حرمت مشکوکہ کے بارے میں جاری ہوگی. نمبر 2 وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَرْيِ الْبَرَاءَةِ، دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ علماء اصول ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ برات جاری نہیں ہوگی علی الزام، یعنی ہر بطور ضروری ہو برات کا جاری یہ نہیں ہے. کیوں؟ من عدم منجز علم اجمالی، چونکہ علم اجمالی منجز پیدا نہیں کرتا.
उसीरत इद्दत एतराज़ात अला इजराइल बरात फिल मकाम। यहाँ पे चंद एतराज़ात पेश किए गए हैं जो बारात जारी होने के बारे में, यानी जब बारात आप जारी कर रहे हैं इल्म इजमाली के मुनज्जिज़ ना होने की सूरत में, तो चंद इश्कालात बयान किए गए हैं। वयख्तस्सु बाज़ु हाज़िल एतराज़ात बिल बरात अक़लियत, कुछ एतराज़ात का ताल्लुक बरात अक़लिया के साथ है। व बाज़ु बिल बरात शरीयत, कुछ एतराज़ात का बरात शरिया के ताल्लुक है। व बाज़ु बिबाद अलसिनतिल बरात शरियत, और बाज़ का बरात शरिया के साथ ताल्लुक है। तुल्लाब किराम अज़ीज़, कौन से एतराज़ात हैं इन बरात अक़लिया बरात शरिया वगैरह पर, या उनके असल सदूर पर ज़बान पर दलील के ऊपर, उसकी वज़ाहत बाद वाले दुरुस में आएगी। तुल्लाब अज़ीज़, आज के दर्स हमने इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।